عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدسہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے لیے مساجدوں کو وہی لوگ تعمیر کیا کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کیا کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان والا ہی اللہ کے گھروں کو بنایا کرتا ہے اور اسے آباد بھی کیا کرتا ہے۔ مساجد کی فضیلتوں میں یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ فرمان نبوی ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتا ہے۔ کسی طریقے کا بھی کوئی کام اللہ کے گھر میں کوئی کیا کرتا ہے تو اسے اس کا اجر، اس کا فائدہ ملا کرتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے مسجد میں چراغ روشن کیا تو جب تک اس کے چراغ سے مسجد روشن رہتی ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب چراغ روشن کرنے والے کو فائدہ مل سکتا ہے تو یقیناً جھاڑو دینے والے کو، جائے نماز بچھانے والے کو، مسجد کی دھلائی کرنے والے کو، صاف صفائی کرنے والے کو کیوں کر اس کا فائدہ نہیں ملے گا؟ یقیناً اس کا فائدہ اسے بھی ملا کرتا ہے۔ جب ہم مسجد کو تعمیر کریں تو اسے آباد بھی کیا کریں۔ مسجد آباد ہوتی ہے نماز پڑھنے سے۔ ایک قول ہے کہ جب کوئی نمازی مر جایا کرتا ہے نا تو 40 صبح تک زمین کا وہ حصہ اس پر رویا کرتا ہے جس پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ زمین کا وہ حصہ جس پر بندہ نماز پڑھتا ہے اور آسمان کا وہ حصہ جس سے بندے کے عمل اوپر چڑھتے ہیں، اس نمازی کے مرنے پر یہ دونوں حصہ رویا کرتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب بندہ کسی زمین کے ٹکڑے پر سجدہ کرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا قیامت کے دن میں اس کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، اس کی گواہی دے گا۔ اور جب وہ سجدہ کرنے والا بندہ مر جاتا ہے تو زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر وہ سجدہ کیا کرتا تھا اس کے غم میں وہ رویا بھی کرتا ہے۔
لہٰذا ہم سجدہ کیا کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کیا کریں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں نہ کیا کریں۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ روایت منقول کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں بیٹھ کر گروہ بنا کر بیٹھیں گے، مسجدوں میں گروہ بنا کر بیٹھیں گے اور پھر دنیا کی باتیں کیا کریں گے، دنیا کے قصے سنایا کریں گے، محبتوں کا قصہ بیان کیا کریں گے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم ہوشیار رہنا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں انسان کے عمل صالح کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے جانور چارے کو کھا جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے انہیں جو دنیا کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے لیے مساجد کو تعمیر بھی کیا کرے، اسے آباد بھی کیا کرے، کیونکہ آپ صاحب ایمان ہیں، اور صاحب ایمان کی یہ پہچان ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے مساجدوں کو تعمیر بھی کیا کرتا ہے اور اسے آباد بھی کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جمعہ کے دن تھوڑا جلدی نماز پڑھنے کو آیا کرے، اچھا سے تیار ہو کر نماز پڑھنے کو آیا کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، صاف ستھرا کپڑا پہنے، خوشبو لگائے اور پھر وہ نماز پڑھنے کو مسجد جائے اور بغیر جھگڑا کیے ہوئے مسجد میں شانتی سے نماز پڑھے، اور پھر جب امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو خطبہ کو آرام سے سنے، تو پیغمبر اسلام اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کیے گئے ہیں، اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب رب کی جانب سے معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو شخص پہلے مسجد میں آتا ہے اس کا نام وہ پہلے اس میں درج کرتے ہیں، اور جو شخص بعد میں مسجد میں آتا ہے اس کا نام وہ اس رجسٹر میں بعد میں درج کرتے ہیں۔ اور پھر جب امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو پہلے آتا ہے مسجد میں اسے بڑا فائدہ ملتا ہے، اور جو سب سے بعد میں آتا ہے اسے سب سے کم فائدہ ملتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن پہلے آیا کریں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ اگر جمعہ کے دن مسجد میں نیند آنے لگے تو کیا کرے؟ آقا نے فرمایا کہ اگر جمعہ کے دن مسجد میں نیند آوے تو جگہ تبدیل کر لینا چاہیے، جگہ بدل لینا چاہیے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ چلے جائیں گے نا تو وہ نیند دور ہو جائے گی۔
لہٰذا مساجدوں کو تعمیر بھی کیا کرے اور آباد بھی کیا کرے. ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اللہ اس کے رسول کی رضامندی آپ کو حاصل ہو جائے گی.